اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں منشیات اور جنسی ہراساں کرنے کا اسکینڈل، ڈانس اور ڈرگ پارٹیوں میں یونیورسٹی سٹاف اور طلبہ و طالبات کے ملوث ہونے کا انکشاف، اساتذہ، سیکیورٹی گارڈ اور ڈرائیور بھی ہراساں کرنے میں ملوث، اساتذہ بہتر گریڈ کے لیے بھی طالبات کو ہراساں کرتے رہے۔ دوسری جانب اسلامیہ یونیورسٹی کے گرفتار چیف سیکیورٹی آفیسر اعجاز شاہ جیل منتقل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے معاملے پر نوٹس لے کر انکوائری کمیٹی بنا دی۔ 72 گھنٹے میں رپورٹ طلب، کہتے ہیں قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا، ملوث عناصر سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ قائمہ کمیٹی برائے تعلیم کا وی سی اسلامیہ یونیورسٹی کو 26 جولائی کو پیش کرنے کا حکم۔ وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور طلبی پر قائمہ کمیٹی میں پیش نہیں ہوئے۔ سینئر جوائنٹ سیکرٹری تعلیم عبدالستار کھوکھر کہتے ہیں وائس چانسلر سے منشیات اور ویڈیوز سے متعلق پوچھ گچھ ہونا تھی، حاضر نہ ہونے پر وائس چانسلر کے وارنٹ جاری کیے گئے۔ رکن قائمہ کمیٹی مہناز عزیز کہتی ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے۔ کون سی یونیورسٹی ہے جس میں ہراسمنٹ نہیں ہوتی؟ وزیر اعظم کو معاملے پر نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ وی سی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے پولیس کی طرف سے درج مقدمات کو جھوٹا قرار دے دیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کہتے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی کے افسروں پر ہنی ٹریپ کر کے آئس نشے کے مقدمات درج کیے گئے۔ ہراسمنٹ پر پولیس نے جو الزامات لگائے ہیں کوئی مدعی یا گواہ سامنے نہیں لا سکے۔ اب پولیس اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ جامعہ کی ترقی روکنے کے لیے ایک منظم سازش کی گئی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس، چیئرمین پی ٹی آئی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ الیکشن کمیشن کا آئی جی پولیس اسلام آباد کو چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر کے کل پیش کرنے کا حکم۔ الیکشن کمیشن نے عدم پیشی پر چیئرمین پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ ایس ایچ او نے بنی گالہ میں چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کو وارنٹ وصول کرا دیا۔ وکیل قتل کیس، سپریم کورٹ کا چیئرمین پی ٹی آئی کو 9 اگست تک گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ کئی نوٹسز کے باوجود نامزد ملزم شامل تفتیش نہیں ہوا۔ آئی جی بلوچستان کی رپورٹ، اگلی سماعت تک ہدایات لیں، درخواست گزار کیوں تفتیش کے لیے درکار ہے۔ 3 رکنی بینچ کی ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان کو ہدایت، سماعت 9 اگست تک ملتوی۔ توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا ایک بار پھر ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ دوسری جانب نکاح کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی 26 جولائی تک عبوری ضمانت منظور۔ توشہ خانہ فوجداری کیس، پی ٹی آئی وکلاء کے رویے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ پی ٹی آئی لیگل ٹیم کی جانب سے عدالت میں نعرے بازی پر معافی مانگی گئی۔ جج ہمایوں دلاور نے کہا جو کچھ ہوا اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ خواجہ حارث نے وکلاء کی جانب سے معافی مانگی۔ عدالت نے خواجہ حارث کی استدعا پر کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیس کی مزید سماعت کل صبح 10:30 بجے ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کل بھی الیکشن کمیشن کے گواہ وقاص ملک پر جرح جاری رکھیں گے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں 22 پی ٹی آئی رہنماؤں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں عظما خان اور علیمہ خان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ حماد اظہر، فاروق حبیب، اسلم اقبال، علی امین گنڈا پور، مراد سعید اور دیگر رہنما بھی ملزمان میں شامل۔ نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کے نام پر حکمران اتحاد میں اختلافات۔ ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمد اللہ کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو، کہا کہ اسحاق ڈار کا نون لیگ سے تعلق ہے، نگران وزیر اعظم بنیں گے تو سوالات اٹھیں گے۔ نگران وزیر اعظم کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، تمام پارٹیاں مل کر اسحاق ڈار پر متفق ہو جائیں تو اعتراض نہیں کریں گے۔ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے، مستقبل میں بھی اتحادی حکومت ہی بنانا پڑے گی۔ نگران وزیر اعظم پر فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ وفاقی وزیر شہری رحمان کہتی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی نام شیئر ہی نہیں کیا گیا۔ کل فیک نیوز کے ذریعے کسی کو نگران وزیر اعظم کا تاج پہنایا گیا۔
نگران حکومت غیر جانبدار ہو تو بہتر ہے۔ فیصل کریم کنڈی بولے، نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام پیپلز پارٹی کے پاس نہیں آیا، الیکشن 90 دن سے آگے تو ہرگز نہیں جانے چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ نگران وزیر اعظم کا تقرر اور اس کا اعلان آئین میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے رہنمائی اور اتحادی جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔ آئین کے مطابق وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف مشاورت سے یہ عمل مکمل کریں گے۔ نگران وزیر اعظم اور الیکشن، متحدہ نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی۔ ترجمان ایم کیو ایم کے مطابق مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور امین الحق کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ نگران سیٹ اپ پر غور کے لیے جے یو آئی کی کمیٹی بھی تشکیل۔ ترجمان کے مطابق جے یو آئی کمیٹی نگران حکومت کے لیے مختلف ناموں پر غور کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان کا ابھی تک دبئی جانے کا کوئی پروگرام نہیں۔ سینٹ نے توہین پارلیمان کا بل منظور کر لیا۔ سینیٹر کہتا بابر نے پارلیمنٹ کی توہین کا بل پیش کیا۔ ایوان بالا کے اجلاس میں این ایف سی انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا بل منظور کر لیا گیا۔ بل وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے پیش کیا۔ پاکستان نرسنگ کونسل کا ترمیمی بل بھی منظور۔ بل سلیم مانڈوی والا نے پیش کیا۔ بجلی کے نرخ بڑھائے گئے ہیں 5 روپے 75 پیسے، جو کہ آئی ایم ایف کی ایک شرط تھی۔ 63% جو گھریلو صارفین ہیں اس کا ان کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا۔ بجلی کے نرخ 5 روپے 75 پیسے فی یونٹ بڑھائے، فیصلہ آئی ایم ایف کی کڑی شرط پر کرنا پڑا۔ 200 یونٹ تک کوئی اضافہ نہیں کیا، 63% گھریلو صارفین پر بوجھ نہیں پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وضاحت، بولے کچھ دن سے کافی باتیں ہو رہی ہیں، سختی سے کہہ دیا قیمتوں میں اضافے کا بوجھ غریب پر نہ پڑے۔ پاکستان اور آذربائیجان میں ایل این جی معاہدہ طے، پاکستان ماہانہ 1 ایل این جی کا جہاز خریدے گا، اگر کارگو نہ خرید سکے تو کوئی جرمانہ نہیں پڑے گا۔ آذربائیجان کے سفیر دو طرفہ تعاون کو دیگر شعبوں تک بڑھانے کے خواہاں۔ وزیر اعظم نے 3 نئے صنعتی زونز کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ صنعتی زون لاہور اور شیخوپورہ میں قائم ہوں گے۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت 7.5 روپے تک بڑھانے کی حکومتی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت پاور ڈویژن حکام نے بتایا کہ لائف لائن صارفین کو 158 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ 90% صارفین کو سبسڈی مل رہی ہے۔ ممبر نیپرا مقصود خان نے کہا، گھریلو صارفین کو سبسڈی دے کر انڈسٹری کو بٹھا رہے ہیں۔ چیئرمین نیپرا بولے، یہ سیاسی اور انتظامی فیصلہ ہے جو حکومت نے کرنا ہے۔ سبسڈی کا بوجھ دیگر صارفین پر پڑے گا۔ نیپرا اپنا فیصلہ حکومت کو بھیجے گی، حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ بجلی کے بعد گیس بھی مہنگی، اوگرا نے نرخ بڑھانے کی منظوری دے دی۔ سوئی نوردن کے صارفین کے لیے 50% کے ساتھ نرخ 415 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو بڑھائے گئے۔ سوئی سدرن صارفین کے لیے 42% اضافے کے ساتھ نرخوں میں 417 روپے اضافہ۔ گیس قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے کیا جائے گا۔ دوسری جانب حکومت نے گیس کے نرخ بڑھانے کا پلان آئی ایم ایف کو دے دیا۔ آئی ایم ایف کی گردشی قرض مینجمنٹ رواں ماہ منظور کرنے کی شرط، گردشی قرض کے 392 ارب ادا کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ امریکی ڈالر کی اڑان پھر بلند ہونے لگی۔ کاروباری ہفتے کے آغاز پر روپے کی تنزلی، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 11 پیسے مہنگا، 287 روپے 92 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے بڑھ کر 293 روپے پر پہنچ گیا۔ سونا 2800 روپے مہنگا، پیتولا قیمت 2,25,300 روپے ہو گئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں انڈیکس 134 پوائنٹس بڑھ کر 46,054 پر بند ہوا۔
ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब। खानेवाल में तकरीब में वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने खिताब किया। कहा, ज़राअत ही एक शोबा है जो मुल्क की तकदीर बदल सकता है। फौजी फाउंडेशन ने 6 माह में 5000 एकड़ बंजर ज़मीन काबिल काश्त बनाई। बंजर ज़मीन को काबिल काश्त बनाकर अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, ज़राअत का शोबा ठीक कर लिया तो पाकिस्तान की हर चीज़ ठीक हो जाएगी। पाक फौज से मिलकर लाखों एकड़ ज़मीन पर काश्तकारी करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड ताहिर एहसन असलम ने इफ्तिताही तकरीब में शुरका को ब्रीफिंग दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल एरिक कोरेला का दौरा पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग़ देने के आज़म का एआदा। जनरल माइकल ने इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी काविशों को भी काबिल कदर करार दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से हादसात में 27 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। NDMA की रिपोर्ट जारी। बारिशों से तबाही ना रुकी। सखर में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हुए। जैकबाबाद के इलाके गड़ी खैरू में नहर में 20 फीट चौड़ा शगाफ, फसलें तबाह। बलूचिस्तान के इलाके संजावी में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। रेला तन इस्लाम में ज़ेरे तामीर डैम को बहा ले गया। कई गाड़ियां बह गईं। कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। लाहौर, हाफिजाबाद, झंग, गुजरांवाला, चिन्योट, बहावलनगर और दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। कराची में कहीं रिमझिम फुआर, कहीं बादल बरसे मूसलाधार। मानसून की बारिश से शहर कायद का मौसम खुशगवार। गुलिस्तान जौहर में बारिश हुई, भीग गया गुलशन मेमार। गुलशन हदीद, डिफेंस, क्लिफ्टन, कयूमाबाद, लियाकताबाद, आयशा मंजिल समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। शहर में सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 60 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नॉर्थ कराची में 23, सादी टाउन में 22 मिलीमीटर बारिश हुई। दादू के इलाके वाही पांधी के करीब 3 अफराद नदी में डूब गए। 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। एक शख्स की तलाश जारी। तीनों अफराद मछली पकड़ने नदी में गए थे। दूसरी जानिब सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से सैलाबी सूरत हाल। कसूर में सतलुज की बिफरी मौजों का पानी भक्की विंड गांव में दाखिल। सैकड़ों अफराद महसूर, कई घर डूब गए। आरिफवाला के करीब ढोला के मुकाम पर सतलुज का बड़ा हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें और मकानात ज़ेरे आब। निगरान वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में इजलास। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात, बारिशों, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का दरियाए सिंध से गुजरने वाले सैलाबी रेले की मॉनिटरिंग का हुक्म। दरियाओं की गुजरगाहों में आबादियों का बरवक्त इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन PTI ने अदलिया पर हमले की कोशिश की, मंसूबा नाकाम हो गया। वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ का दावा। बोले, आज वो शख्स खौफजदा है, ये खौफ उस वक्त क्यों नहीं आया जब झूठा साइफर बना रहा था। अब जवाब देना पड़ेगा। साइफर तहकीकात के मामले में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर FIA में पेश। मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का साइफर मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। बोले, पार्टी चेयरमैन ने साइफर की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहकीकात की तजवीज़ दी, बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक एंटी पीपल्स पार्टी सियासतदानों का इजलास आशूरा मुहर्रम के बाद तलब। मुशावरती इजलास में JUI, नून लीग और GDA के रहनुमाओं को दावत। सिंध में हम ख्याल सियासतदानों और जमातों का मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाने पर गौर होगा।
सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली। पीटीआई अरकान ने भी हलीम आदिल को हटाने की हिमायत कर दी। पीटीआई रुकन सिंध असेंबली करीम बख्श गबोल ने एमक्यूएम की रिक्विजिशन पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद एमक्यूएम को अपोजिशन लीडर के लिए मतलूबा अरकान की हिमायत मिल गई। जीडीए के 9 अरकान ने एमक्यूएम की रिक्विजिशन की हिमायत कर दी। सिंध असेंबली में एमक्यूएम की नामजद राना इंसार की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी का नोटिफिकेशन जल्द मुतवक्के। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए कोई मुशावरत नहीं हुई। पीपल्स पार्टी की 3 रुकनी कमेटी हुकूमत से मुशावरत करेगी। सिंध में अगली हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की होगी। मजीद बोले, कारून झीर की माइनिंग से मुताल्लिक कोई गैर मकबूल फैसला नहीं करेंगे। कराची में शहरियों की सहूलत के लिए बसों के ऑर्डर दिए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी का सिलसिला जारी रहेगा। सिंध हुकूमत ने कराची के तरक्याती कामों के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। अरकान असेंबली के फंड से कराची में तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू किया जाएगा। कराची के लिए 10 अरब से जायद लागत के 100 से जायद तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। कराची में सड़कों और पार्कों की तामीर, फराहमी और नकासी आब के मंसूबे भी ठेकों में शामिल।